بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ امام حسین علیہ السلام پر گریے سے متعلق واعظ اور سامع کے درمیان مناظرہ۔ ایک بہت ہی پڑھے لکھے واعظ نے ممبر پر تقریر کے دوران امام حسین علیہ السلام پر رونے کے سلسلے میں بہت سی روایتیں نقل کیں، جن میں ایک یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل عین باکیۃ یوم القیامۃ العینین بقعت علی مصائب الحسین فإنها ضحکۃ مستبشرات بنعیم الجنہ۔ روز قیامت ہر آنکھ گریہ کناں ہوگی، لیکن امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر رونے والی آنکھیں خدا کی نعمت دیکھ کر حشاش بشاش ہوں گی۔ ممبر سے اترنے کے بعد ایک سامع اور واعظ کے درمیان حسب ذیل طریقے سے مناظرہ ہوا۔ سامع: یہ تمام اجر و ثواب گریہ امام حسین علیہ السلام پر کیوں ہے، جبکہ امام حسین علیہ السلام دنیا میں عظیم انقلاب لا کر کامیاب و سربلند ہوئے اور اپنے خون سے یزیدیوں کو رسوا کیا اور ان کے چہرے ہمیشہ کے لیے کالے کر دیے، اور آخرت میں اس کے بدلے آپ کو بہترین مقام دیا گیا ہے، اور آج بھی آپ برزخ اور جنت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ اور اسلامی نظریہ کے مطابق امام حسین علیہ السلام زندہ ہیں، جیسا کہ قرآن مجید سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے والوں کو مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار سے رزق پاتے ہیں۔ واعظ: میں نے ایسی متعدد روایتیں دیکھی ہیں جن میں امام حسین علیہ السلام پر گریہ وزاری اور عزاداری کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور اس گریہ وزاری کو برابر زندہ رکھنے کے بارے میں کہا گیا ہے، اور شیعہ اور سنی دونوں روایتوں میں آیا ہے کہ روز قیامت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خداوند متعال کے دربار میں اس طرح عرض کریں گی: اللہم اقبل شفاعتی فی من بکا علی والد الحسین۔ پالنے والے میرے بیٹے حسین پر گریہ کرنے والوں کے لیے میری شفاعت قبول فرما۔ اسی روایت کے ذیل میں آیا ہے فَيَقْبَلُ اللَّهُ شَفَاعَتُنَا وَيُدْخِلُ الْبَاقِينَ عَلَى الْحُسَيْنِ علیہ السلام فِي الْجَنَّةِ۔ خداوند عالم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت قبول کرے گا اور امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے والوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ متعدد روایتوں کے مطابق انبیاء علیہم السلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا ہے اور عزاداری برپا کی ہے۔ کیا اگر ہم اولیاء خدا اور بارگاہ خداوندی کے مقرب بندوں کی پیروی میں امام حسین علیہ السلام پر گریہ کریں تو کوئی اعتراض کا مقام ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں، بلکہ اس عظیم سنت کو زندہ کرنے اور ائمہ علیہم السلام کی اس چیز کی اقتداء میں بہت ہی اجر و ثواب ہے۔ یہاں پر ائمہ معصومین علیہم السلام نے گریہ امام حسین علیہ السلام کو کتنی اہمیت دی ہے، اس کے بارے میں دو عجیب واقعے نقل کر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر ایک روز امام سجاد علیہ السلام نے سنا ایک شخص بازار میں یہ کہہ رہا ہے میں ایک مسافر ہوں، مجھ پر رحم کرو، انا الغریب فرحمونی۔ امام سجاد علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس کی طرف متوجہ ہو کر آپ علیہ السلام نے فرمایا
اگر تیری قسمت اسی شہر مدینہ میں مرنا ہوگی تو کیا یہاں تیری لاش کو بے کور و کفن چھوڑ دیا جائے گا؟ اس غریب مرد نے کہا، اللہ اکبر، کس طرح میرے جنازے کو دفن نہیں کریں گے جبکہ میں مسلمان ہوں اور اسلامی امت کی آنکھوں کے سامنے ہوں؟ امام سجاد علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا، وَأَصْفَاهُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَا تَبْكَى ثَلَاثَةَ أَيَّامَ بَلَا دَفْنَ وَأَنْتَ ابْنُ بِنْتِ رسول اللہ۔ کتنے افسوس کی بات ہے اے میرے بابا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہوتے ہوئے بھی آپ کی لاش 3 روز تک بے گور و کفن زمین پر پڑی رہی۔ نمبر 2، تاریخ میں آیا ہے کہ منصور دوانکی دوسرا عباسی خلیفہ نے مدینہ میں اپنے والی کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں آگ لگا دو۔ والی مدینہ نے حکم پانے کے بعد آگ اور لکڑی جمع کروائی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں آگ لگا دی، اور گھر کے دالان سے جب شعلے بھڑکنے لگے تو مخدرات عصمت گھر میں رونے پیٹنے لگیں، یہاں تک کہ ان کی آواز گھر سے باہر پہنچ گئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑی مشکل سے آگ بجھائی۔ اس کے دوسرے دن کچھ شیعہ حضرات آپ کی احوال پرسی کے لیے گئے تو دیکھا کہ آپ محزون ہیں اور گریہ فرما رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا، کیا دشمنوں کے اس عمل اور ان کی گستاخی پر آپ گریہ کر رہے ہیں جبکہ آپ کے خاندان کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، میں کل کے واقعے پر نہیں رو رہا ہوں بلکہ اس بات پر رو رہا ہوں کہ جب گھر میں آگ کا شعلہ بھڑکنے لگا تو میں نے دیکھا کہ میرے ہوتے ہوئے عورتیں اور بچیاں ایک کمرے سے دوسرے کمرے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ بھاگ کر پناہ لے رہی تھیں تاکہ انہیں آگ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ فتذکرت عیال جد الحسین یوم العاشوراء لما ہجم القوم علیہم ومنادیہم ینادی احرقوا بیوت الظالمین۔ تو اس وقت مجھے روز عاشوراء اپنے جد امام حسین علیہ السلام کی مصیبت زدہ اہل حرم کی یاد آ گئی جب ایک منادی ندا دے رہا تھا کہ ظالموں کے گھروں کو جلا دو۔ 2 مذکورہ واقعے اور اس کے علاوہ بہت سے قرائن سے سمجھا جا سکتا ہے کہ تمام ائمہ علیہ السلام ہمیشہ چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ اور ان کی عزاداری برابر لوگوں کے دلوں میں تازہ دم رہے۔ اسی بنیاد پر ہم ان کی پیروی میں امام حسین علیہ السلام کی مصیبت زدہ رہنے کے لیے ان پر گریہ کرتے ہیں اور اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس عمل پر ہمیں عظیم اجر و ثواب عطا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر گریہ کرنا اور غمگین ہونا اتنا عظیم اور مقدس عمل ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام زیارت امام حسین علیہ السلام کے ضمن میں فرماتے ہیں، السلام علی الجیوب المزرجات، سلام ان گریبانوں پر جو امام حسین علیہ السلام کے غم میں چاک ہوئے ہوں۔ سامع، آپ کی اس رہنمائی کا بہت بہت شکریہ۔ بے شک ہمیں اپنی زندگی میں چاہیے کہ ہم ائمہ علیہ السلام کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں، لیکن یہاں میرا مطلب یہ ہے کہ تمام احکام حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہیں۔ تمام احکام اپنے ساتھ ایک ہدف لیے ہوئے ہیں، اور کتنا بہتر ہے کہ اگر ہم ان تمام احکام کو بامعرفت انجام دیں، نہ کہ اندھی تقلید کرتے ہوئے۔ اسی بنا پر میرا سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کا کیا مقصد اور کیا سبب ہے؟ وائز، امام حسین علیہ السلام پر گریہ اور اس کے مقصد کی وضاحت کے سلسلے میں چند باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1،
شاعر اللہ کی تعظیم، مرحوم مومن پر گریہ کرنا ایک طرح کا احترام ہے، اور یہ گریہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ معاشرے میں اس کے چلے جانے سے ایک خلا واقع ہو گیا ہے اور وہ اب موجود نہیں ہے، تاکہ لوگ اس کے وجود سے فائدہ اٹھائے۔ یہ گریہ اس کے باطنی احساسات ہیں جو مومن کے دنیا سے چلے جانے پر وجود میں آتے ہیں، کیونکہ جب وہ مومن اس دنیا میں تھا تو لوگ اس سے مختلف طرح سے مستفید ہوتے رہتے تھے۔ گریہ ایک فطری عمل ہے، اور جو شخص جتنا عظیم ہوگا دنیا والے اس پر اسی حساب سے گریہ کریں گے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔